حج کے دوران تلبیہ پڑھنے کا ثواب۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت اور پتھر اور مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مزید روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو محرم یعنی احرام باندھنے والا دن کی ابتدا سے غروب آفتاب تک تلبیہ پڑھتا ہے تو سورج غروب ہوتے وقت اس کے گناہوں کو ساتھ لے جاتا ہے اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیجئے کہ تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازوں کو بلند کیا کریں، کیونکہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا حج کے شعار میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت کو ابو داؤد نے اور ترمذی نے صحیح قرار دے کر حضرت سیدنا خلاد بن صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ مزید حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا حج کرنے کے لیے تحلیل یا تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے تو سورج اس کے گناہوں کو غروب ہوتے وقت ساتھ لے جاتا ہے اور وہ مسلمان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے سورج اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر غروب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مزید مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلند آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اسے خوشخبری دی جاتی ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حج یا عمرہ کے لیے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جہاں راوی کو شک ہے کہ گناہوں کی مغفرت یا جنت کی بشارت میں سے کون سی بات ارشاد فرمائی گئی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو عمرے کے لیے بیت المقدس سے احرام باندھ کر تلبیہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے مسجد اقصی سے عمرہ کے لیے احرام باندھتے وقت تلبیہ پڑھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت المقدس گئیں اور وہاں سے عمرہ کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے مزید آگے کو بڑھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے عمرے کے لیے بیت المقدس سے تلبیہ پڑھی تو اس کا یہ عمل اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے عمرہ یا حج کے لیے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک تلبیہ پڑھا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔